بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد بہت سمجھدار، ہوشیار اور صبر کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کے والد ایک نیک اور ایماندار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ زاہد کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا زندگی میں سب سے قیمتی چیز عقل اور سمجھ ہوتی ہے۔ جس کے پاس عقل ہو وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے کر لیتا ہے۔ زاہد اپنے والد کی باتیں بہت غور سے سنتا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ زاہد کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کے جانے کے بعد زاہد بہت غمگین ہوا۔ چند دن وہ گھر میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سوچا، مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں اور لوگوں کی مدد کر سکوں۔ کچھ دن بعد اسے معلوم ہوا کہ ایک بڑے شہر میں لوگ بہت سادہ اور کم عقل ہیں۔ زاہد نے سوچا، اگر لوگ سادہ ہیں تو میں وہاں جا کر عقل اور مشورہ بیچوں گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنا سامان اٹھا کر اس شہر کی طرف نکل پڑا۔ جب زاہد اس شہر پر پہنچا تو اس نے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی۔ اس نے دکان کے دروازے پر ایک تختی لگائی جس پر لکھا تھا، عقل برائے فروخت، یہاں عقل فروخت ہوتی ہے۔ جب لوگ بازار سے گزرتے تو اس تختی کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ کوئی کہتا کہ واقعی عقل بھی بکتی ہے، کوئی مذاق اڑاتا، یہ لڑکا پاگل لگتا ہے۔ لیکن زاہد خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر لوگ اس کی باتیں سمجھ جائیں گے۔ اس شہر میں ایک بہت امیر مگر کنجوس بڑا آدمی رہتا تھا جس کا نام حاجی جمیل تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شکیل تھا۔ شکیل بہت سیدھا اور نادان لڑکا تھا۔ اس کے باپ کو ہمیشہ فکر رہتی تھی، میرا بیٹا عقل میں کمزور ہے، نہ جانے زندگی میں کیا کرے گا۔ ایک دن شکیل بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر زاہد کے دکان پر پڑی۔ اس نے تختی پڑھی، عقل برائے فروخت۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دکان میں جا کر پوچھا، کیا واقعی تم عقل بیچتے ہو؟ زاہد مسکرایا اور بولا، جی ہاں، میں عقل اور اچھا مشورہ بیچتا ہوں۔ شکیل نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ زاہد بولا، ایک نصیحت کی قیمت 1 درہم ہے۔ شکیل نے فوراً 1 درہم نکالا اور کہا، مجھے بھی عقل دے دو۔ زاہد نے ایک کاغذ پر لکھا اور شکیل کو دے دیا، جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھو۔ شکیل کاغذ لے کر خوشی سے گھر چلا گیا۔ جب اس کے باپ حاجی جمیل نے یہ نصیحت پڑھی تو وہ غصے سے چیخنے لگا، 1 درہم دیکھ کر تم نے یہ فضول باتیں خریدی؟ وہ بہت ناراض ہوا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی آیا کہ شاید اس نوجوان میں کوئی خاص بات ہے۔ کچھ دن بعد شہر کے خلیفہ سلطان قیصر کے محل میں ایک عجیب جھگڑا ہو گیا۔ سلطان قیصر کی 2 بیویاں تھیں۔ ان دونوں کی خادماؤں میں ایک تربوز کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں خادمائیں کہہ رہی تھی، یہ تربوز ہماری مالکن کا ہے۔ باتیں بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں بدل گئی۔ معاملہ سلطان قیصر کے دربار تک پہنچ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں شکیل بھی موجود تھا اور اس نے جھگڑا دیکھا تھا۔ سلطان قیصر کہا کہ شکیل گواہی دے۔ شکیل گھبرا گیا۔ اس نے فوراً زاہد کی نصیحت یاد آئی، جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھو۔ وہ ڈر گیا اور فوراً زاہد کی دکان پر پہنچ گیا۔ شکیل نے ساری بات زاہد کو بتا دی۔ زاہد نے کچھ دیر سوچا اور بولا، اگر تم نے گواہی دی تو تم مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ شکیل نے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ زاہد نے مسکرا کر کہا، کل جب تم دربار میں جاؤ تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا، ایسا دکھانا کہ تم عقل مند نہیں ہو۔ شکیل نے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ زاہد بولا، ہاں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلے دن شکیل سلطان قیصر کے دربار میں گیا۔ جب سلطان قیصر نے اس سے سوال کیا تو شکیل عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہ کبھی ہنسنے لگتا، کبھی زمین کو دیکھنے لگتا، کبھی بے معنی باتیں کرتا۔ دربار کے لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان قیصر نے کچھ دیر اسے دیکھا اور کہا، یہ لڑکا تو پاگل لگتا ہے، اس کی گواہی کی کوئی قیمت نہیں، اسے جانے دو۔ اس طرح شکیل بڑی مشکل سے بچ گیا۔ کچھ دن بعد زاہد نے شکیل سے کہا، اب وقت ہے کہ تم سلطان قیصر کو سچ بتا دو۔ شکیل دوبارہ دربار میں گیا اور ساری حقیقت بتا دی کہ وہ پاگل نہیں تھا، بلکہ اس نے اسے مشورے پر عمل کرنے کے لیے کیا تھا۔ سلطان قیصر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ مشورہ تمہیں کس نے دیا؟ شکیل نے جواب دیا، یہ نوجوان تاجر نے جس کی دکان پر لکھا ہے، عقل برائے فروخت۔ سلطان قیصر نے فوراً زاہد کو دربار میں بلایا۔ سلطان قیصر زاہد کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بھی ایک نصیحت دو۔ زاہد نے کہا، اس کی قیمت 20,000 دینار میں ہے۔ دربار میں سب حیران رہ گئے، مگر سلطان قیصر نے فوراً پیسے دینے کا حکم دیا۔ زاہد نے ایک کاغذ پر لکھ کر سلطان قیصر کو دیا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچو اور اس کی انجام پر غور کرو۔ سلطان قیصر نے یہ نصیحت پڑھ کر اسے اپنے محل کی دیوار پر لکھوا دیا۔ کچھ وقت بعد سلطان قیصر بیمار ہو گیا۔ اس کے وزیر نجم نے سازش کی۔ اس نے ایک ڈاکٹر حکیم سلیم کو رشوت دی کہ سلطان قیصر کو زہر دے اور مار دو۔ جب حکیم سلیم دوا لے کر آیا
تو سلطان قیصر دوا پینے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر دیوار پر لکھی نصیحت پر پڑی، کسی بھی کام سے پہلے سوچو۔ اس نے حکیم سلیم سے سوال کرنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر بعد حکیم سلیم ڈر گیا اور سچ بتا دیا۔ وزیر نجم نے اسے زہر دینے کا کہا تھا۔ سلطان قیصر بہت غصے میں آ گیا، اسے فوراً بدعنوان وزیر نجم اور حکیم سلیم کو سزا دے دی۔ پھر اس نے زاہد کو دربار میں بلایا اور کہا، تم واقعی بہت عقل مند ہو، تم نے نہ صرف لوگوں کو بچایا بلکہ میری بھی جان بچائی ہے۔ اسی دن سلطان قیصر نے زاہد کو اپنا خاص وزیر خاص بنا دیا۔ زاہد نے اپنی عقل، ایمانداری اور اچھے مشورے سے پورے ملک میں انصاف قائم کیا۔ کہانی کا سبق: عقل اور سمجھ دنیا کے سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو انسان ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب